السلام علیکم ناظرین کرام، میری طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، کون عثمان کی کس نمبر 191 کا پہلا اور دھماکیدار ٹریلر آ چکا ہے اور اس بار ہمیں بہت کچھ دکھایا گیا ہے۔ جیسا کہ ترگت بیگ قائد کے بلے میں آ چکا ہے اور اس کو سپاہیوں کے ساتھ مشق کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اور آئیکوٹ چاوش یہ کہتے ہیں مجھے بتاؤ یہ بہادر سپاہی کون ہے جس نے میری کلائی موڑ دی۔ ترگت بیگ جواب میں کہتے ہیں ایک جنگجو جو اللہ کے لیے جہاد کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ناظرین کرام، عثمان بیگ کی ملاقات شہنشاہ اندرینکوس سے ہو چکی ہے، تو اس ملاقات کا مقصد کیا ہوگا؟ اور اس کے علاوہ ناظرین کرام، الکچار کو بہت زیادہ غصے میں دکھایا گیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی سر جسم پر باقی نہیں رہے گا۔ کیا الکچار عثمان بیگ کے قبیلے پر حملہ کرنے والا ہے؟ اور دوسری طرف عثمان بیگ نے ایک جرگہ بلایا ہے جس میں ترگت بیگ بھی موجود ہوتے ہیں، اور عثمان بیگ یہ کہتے ہیں کہ ہر کوئی اپنا پرائز جانتا ہے، اب جنگ کا وقت ہے۔ تو کیا عثمان بیگ کی ملاقات ترگت بیگ سے ہوئی ہے اور اس کے ساتھ یہ جنگ کس کے خلاف ہوگی؟ اور اس کے علاوہ ناظرین کرام، دو اہم کرداروں نے سیریز کو الوداع کہہ دیا ہے، تو وہ کون ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ناظرین کرام ترگت بیگ کے بارے میں۔ تو جیسا کہ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ترگت بیگ کی انٹری ہوئی اور وہ قائد کے بلے میں بھی آ گیا تھا، لیکن ناظرین کرام عثمان بیگ سمیت کسی کو یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ ترگت بیگ واپس آ چکا ہے، اور آنے والے ایپیسوڈ میں ترگت بیگ قائد کے بلے آئے گا اور وہ عثمان بیگ کے سپاہیوں کے ساتھ مشق بھی کرے گا، اور وہ اس طرح مشق کرے گا کہ سب حیران رہ جائیں گے، کیونکہ ناظرین کرام ٹریلر میں جو سین دکھایا گیا ہے اس میں ترگت بیگ نے عثمان بیگ کے تمام سپاہیوں کی خوب پٹائی کی ہے، یعنی عثمان بیگ کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ ترگت بیگ کا مقابلہ کر سکے۔ اور آئیکوٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ بہادر کون ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عثمان بیگ کے سپاہیوں میں سے کوئی بھی ترگت بیگ کو نہیں جانتا۔ اور اس کے ساتھ ناظرین کرام ٹریلر کے آخر میں ترگت بیگ کو عثمان بیگ کے ساتھ دیوار میں بھی دکھایا گیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ عثمان بیگ کی ملاقات ترگت بیگ سے ہو چکی ہے، اور میرے خیال کے مطابق عثمان بیگ نے ترگت بیگ کو پہچان بھی لیا ہے۔ یا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ترگت بیگ نے عثمان بیگ کو کچھ نہیں بتایا ہو کہ میں کون ہوں، لیکن زیادہ چانسز اس بات کی ہے کہ عثمان بیگ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ ترگت بیگ ہے، اور اگر یہ دیوان میں بھی آ چکا ہے تو ناظرین کرام اس کے پاس منگولوں کے خلاف کوئی نہ کوئی معلومات ضرور ہوگی۔ بہرحال ناظرین کرام یہ تو آنے والے ایپیسوڈ میں معلوم ہوگا۔ اب بات کر لیتے ہیں ناظرین کرام عثمان بیگ اور شہنشاہ اندرینکوس کی ملاقات کے بارے میں۔ تو ناظرین کرام اس وقت شہنشاہ کا مقصد عثمان بیگ سے اتحاد کرنا ہے، کیونکہ ناظرین کرام شہنشاہ خود منگولوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے شہنشاہ عثمان بیگ کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام ایسا لگتا ہے کہ عثمان بیگ شہنشاہ کے ساتھ اتحاد پر کچھ شرائط ضرور رکھیں گے، یا تو عثمان بیگ شہنشاہ سے ایک قلعے کا مطالبہ کرے گا یا عثمان بیگ فوجوں کا، اور اس کے ساتھ ناظرین کرام عثمان بیگ یہ بھی کہیں گے کہ اس فوج کا قیادت میں کروں گا جو منگولوں کے خلاف لڑے گا۔ اور اس کے علاوہ ناظرین کرام عثمان بیگ کلاڈیوس کے بارے میں بھی بات کرے گا، اور ایسا لگتا ہے کہ کلاڈیوس کا وقت قریب آ چکا ہے، یا تو یہ عثمان بیگ کے ہاتھوں مر جائے گا یا شہنشاہ کی طرف سے کوئی کمانڈر آ کر کلاڈیوس کو ختم کرے گا، کیونکہ ناظرین کرام وہ ایک باغی بن چکا ہے اور ان کے دونوں طرف دشمن موجود ہے، ایک طرف شہنشاہ اور دوسری طرف عثمان بیگ۔ بہرحال ناظرین کرام یہ تو ہم آنے والے اقساط میں دیکھیں گے کہ کلاڈیوس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں ناظرین کرام الکچار کے بارے میں۔ تو ناظرین کرام ٹریلر کے اندر الکچار کو بہت زیادہ غصے میں دکھایا گیا ہے، اور اس کی وجہ وہ حملہ ہے جو عثمان بیگ نے الکچار کے قرارگاہ پر کیا تھا، اور جب آنے والے ایپیسوڈ میں الکچار کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ عثمان بیگ نے علاؤالدین اور روحان کو بچا لیا ہے اور اس نے قرارگاہ کو تباہ کیا ہے، تو وہ غصے سے پاگل ہو جائے گا، کیونکہ ناظرین کرام الجیتو نے الکچار کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ عثمان بیگ کی ایک بیٹی اور بیٹا الجیتو کے سامنے پیش کرے، اور ہم نے دیکھا کہ وہ اس میں ناکام ہوئے، اور الکچار یہ جانتے ہیں کہ اگر میں خالی ہاتھ الجیتو کے پاس جاتا ہوں تو وہ مجھے قتل کرے گا، اس لیے وہ آنے والی ایپیسوڈ میں عثمان بیگ پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور ویسے بھی عثمان بیگ نے یہ کہا ہے کہ اب جنگ کا وقت ہے۔ تو ناظرین کرام یہ جنگ منگولوں کے خلاف ہوگی، اور اس جنگ کے لیے عثمان بیگ کے سرحدوں پر منگولوں کا ایک لشکر بھی آئے گا جو عثمان بیگ کو ختم کرنے کے لیے ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ناظرین کرام بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا اس فوج کا قیادت الجیتو خود کرے گا
नाज़रीन किराम, इस सवाल का जवाब ये है कि हमें ऐसा नहीं लगता है कि उलजायतो खान की एंट्री हो जाएगी। अलबत्ता ये हो सकता है कि उलजायतो खान किसी ताकतवर कमांडर के कमान में ये फौज भेजेगा, या इस तरह भी हो सकता है कि शायद वो फौज जो सरहदों पर आने वाली है उसकी क़ियादत उलकुचार करे। लेकिन नाज़रीन किराम, इस तरह भी हो सकता है कि मोहम्मद बुज़दाक उलजायतो खान की एंट्री करे और इसको दिखाया जाए। और इसके अलावा नाज़रीन किराम, ऐसा लगता है कि ये बड़ी जंग आने वाली 2 या 3 अक़सात में हमें दिखाई जाएगी। तो आप लोगों को उलजायतो खान की एंट्री के बारे में क्या राय है कि इसकी एंट्री हो जाए या नहीं? कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और इसके साथ नाज़रीन किराम, ये खबर भी आ चुकी है कि 2 अहम किरदारों ने इस सीरीज़ को अलविदा कह दिया है। तो उनमें से एक वो अदाकार जो ओरहान बे का किरदार अदा कर रहे थे, तो उसने भी सीरीज़ को अलविदा कह दिया है। और इसके साथ नीलूफर खातून का किरदार अदा करने वाली अदाकारा, उसने भी सीरीज़ को अलविदा कह दिया है। और इसके अलावा नाज़रीन किराम, में भी कहा जा रहा है कि इन दोनों के दरमियान एक हकीकी मोहब्बत की दास्तान शुरू हो चुकी है और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं। तो नाज़रीन किराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी? आप इन दोनों अदाकारों के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।